ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کافی دیر سے ہم اور آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے یہ سہانا منظر دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے اس کانوں سے اور دل کے کانوں سے ساتھ ہی ساتھ میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ذکر اور ساتھ ہی میں شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیران پیر، جو تمام ولیوں کے سردار، ان کا تذکرہ اور ان کی منقبتیں اور ان کے شان میں جو کچھ باتیں ہم سماعت کر رہے تھے. لیکن دیکھیے حضرات، جہاں پر یہ جو ذکر ہوتا ہے اللہ کے رسول کا اور نبیوں کا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا موسلا دھار وہاں پر بارش ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے اس بارش کے اندر، ان بارش کے ذریعے سے یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کھیتیاں اگے گی یا باجریاں اگے گی یا ایسا ہوگا، نہیں. اگر ہمارے دلوں کے اندر اگر شوق اور جذبہ اور ایمان اور عقیدے کی اگر شعاؤں کو اگر زیادہ اور نکھار پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایسی میلادوں کے اندر دل کو حاضر کر کے اور ان کا ذکر کیجیے تاکہ وہاں پر وہ بارش ہے وہ کارگر ثابت ہوگی اور اس کے اندر ہم کامیاب ہوں گے. اور اس بارش کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر نماز کی طرف اور سجدوں کی وہ شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، ہم روزہ دار بنیں گے. ورنہ غوث اعظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باتیں ہم ہمارے کانوں سے سنتے آ رہے ہیں، وہ سننے کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. بڑے جلسے، جلوس اور بڑے میلادیں، ارے حضرات اس سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے. میرا غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر وہ ذکر ہے جہاں پر عبد القادر جیلانی کا وہ بیان کیا کرتا تھا. آج ہم میلادیں سجاتے ہیں اور آج سے پہلے میرے اس بغداد کے سردار یا بغداد کی سرزمین کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر اور ہزاروں کی تعداد کے اندر جو وہاں پر مجمع ہوا کرتا تھا اور عبد القادر جیلانی کا وہاں پر اس مجمع کے اندر ممبر لگتا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہوا کرتے تھے اور جو آپ اپنی زبان سے آتے تھے اور علماء کرام بالکل کرم سے تحریر کیا کرتے تھے اور آپ کی زبان کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اور وہ طاقت اور اثر پیدا کیا تھا کہ آپ کی اس میلاد کے اندر، آپ کی محفل کے اندر آپ کے بیان کا اثر اتنا ہوتا تھا لوگ وہاں پر خدا بندی سے کئی جان بحق ہو جایا کرتے تھے اور ان کی روح دنیا سانسوں سے نکل کے تھے اور ہمیشہ کی دنیا کی طرف وہ جا کر کے چل جایا کرتے تھے. ارے وہ تو حال نہیں پیدا کر سکتے حضرات، کم سے کم اس حالات کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں کہ ہم غوث اعظم کے در کے ایک بھکاری، ایک غلام ہیں اور اس طریقے سے بیٹھے بغداد کی اس تاریخ کو نظروں کے سامنے میں رکھیں. آج عبد القادر جیلانی کو اپنی محفل کے اندر اس طریقے سے بغداد کے دھنی وہاں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہم کو ہمارے حالات کو جان رہے ہیں اور کون کیا دل کے اندر لے کر کے آیا ہے وہ بغداد کے دھنی آج دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے شوق کے ساتھ بیٹھے اور ان کا ذکر کریں اور ان کے ذکر کو دلوں کے اندر بٹھائیں اور ان کی زندگی جو علماء کرام بیان کرتے ہیں، ان کی نمازیں کیسی تھی، ان کے روزے کیسے تھے، ان کے سجدے کیسے تھے اور ان کی تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری کیسی تھی، وہ ہمیں دیکھ کر کے اور اپنے آپ کے اندر وہ چیزیں لاگو کرنی ہے.
کہ ہمیں روزےدار بننا ہے۔ عبد القادر جیلانی نے بچپن کے اندر پیدا ہوتے ہی روزے کی گواہی اور روزے کا ثبوت دیا ہے۔ کم سے کم رمضان شریف کے اندر روزے کی پابندی تو کرے۔ ہاں، روزے کی پابندی عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں نا، سب ہیں الحمدللہ۔ میں اور آپ یہ پورے عبد القادر جیلانی کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی سے منہ نہیں پھیر سکتا، کیونکہ عبد القادر جیلانی کی ذات وہ ہے کہ جسے چاہے اس کو ولایت کی منزل پر پہنچا دے، اور جسے چاہے اس کو ولایت کی منزل سے اٹھا کے نیچے پھینک دے۔ یہ عبد القادر جیلانی کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کا فرمایا ہے۔ تو ہم قادری ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، جو بھی سلسلہ ہے سب عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، لیکن کم سے کم وہ روزے کی جو روایت آتی ہے نا، اس روایت کے اوپر، اور خاص کر کے ہمارے بھوبلی، جالی کھڑا اور نوا تالاب بونیا اپنی حاجی سما برادری ہے نا، وہ اس بات کے اوپر ذرا توجہ دیں۔ رمضان شریف کے مہینے کے اندر ان باتوں کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، پھر اپنے کو روزہ رکھے، اور نہیں تو کم سے کم رمضان شریف کے مہینے کی روزے کی قدر تو جانے۔ رمضان شریف کے اندر یہ کھلم کھلا کھانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام ہے نا، بالکل۔ اور ہماری برادری کا کھلم کھلا چائے پینا اور کھلم کھلا پانی پلانا، مرتن کے اوپر پانی پلانا، چائے پلانا رمضان کے اندر بالکل رمضان کے روزے کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے خدا کے بندے ذرا خیال کر، اگر عبد القادر جیلانی سے اتنی محبت ہوتی کم سے کم روزہ رکھتا۔ ارے روزہ نہیں تو روزے کا